ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر کئی مرتبہ ٹونٹی سے پانی چلا دیتی ہیں عورتیں اور کسی دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں تو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہے۔ اور کئی بچیوں کو دیکھا کہ وہ جاتی ہیں اگر شینک کے اوپر تو ٹونٹی چلا دیتی ہیں اور برش کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو جتنی دیر وہ ٹوتھ برش کر رہی ہیں اتنی دیر جو پانی گر رہا ہے وہ مفت میں۔ یہ کس لیے کہ ان کو نعمت کی قدر کا احساس نہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا۔ ان لوگوں کے پاس ذرا جا کے دیکھو کہ جہاں پانی نہیں ملتا، وہ بیچارے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر ہم نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا کہ عورتیں گھڑے میں چشمے سے پانی بھر کے اپنے سروں پہ اٹھا کے گھر لاتی ہیں، ایک ایک گھڑا پانی کا اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی ہیں۔ آپ سوچیں ان کو پانی کی کتنی قدر آتی ہوگی۔ طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا، وضو کے لیے کرنا، پینے کے لیے کرنا۔ تو نعمت کی جب قدر آئے تو پھر انسان اسے اچھی طرح استعمال کرتا ہے۔ ویسے بھی اس نعمت کی ہم قیمت تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے سوال فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہے گا جی اللہ، میں نے آپ کی بڑی عبادت کی، بڑا نیک تھا، بڑی اچھی زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے تو آپ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، میری 500 سال کی زندگی تھی اور میں نے عبادت میں گزار دی۔ جب وہ یہ کہے گا نا کہ میں نے تو واقعی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیاس لگا دیں گے، اور پیاس ایسی لگے گی کہ بس جان پہ بن جائے گی، اور جی چاہے گا کہ کہیں سے قطرہ پانی کا میرے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ ایسے وقت میں ایک فرشتہ پانی کا پیالہ ٹھنڈا لے کر اس کے سامنے آئے گا۔ ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس کی پیاس کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ اس فرشتے سے کہے گا کہ مجھے پانی پینے دو، مگر فرشتہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اس کی قیمت ادا کرو۔ اب قیامت کے دن جو بھی کوئی چیز ہوگی اس کی قیمت میں نیکی وصول کی جائے گی۔ دنیا میں پیسے وصول کرتے ہیں لوگ، آخرت میں نیکی وصول کی جائے گی۔ چنانچہ یہ بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس پانی کے پیالے کے بدلے میں 1 سال کی نیکیاں دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ نہیں مانے گا۔ اچھا بھئی 2 سال کی نیکیاں لے لو، نہیں 3 کی لے لو۔ کرتے کرتے ادھر سے پیاس بڑھتی رہے گی اور شدت بڑھ جائے گی، تو یہ بے حال ہو کر کہے گا کہ اچھا میں نے آدھی زندگی کی نیکیاں دے دی، تو وہ فرشتہ اس پر بھی نہیں مانے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ مجبور ہو کر کہے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے دیں، مجھے پانی کا پیالہ پینے دو۔ جب یہ فرشتے کے ساتھ ڈیل کر لے گا تب اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیری ساری زندگی کی نیکیاں میرے پانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بنی، اور تو نے تو اپنی زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا، تو نے کیا کیا نعمتیں استعمال کی تھیں، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے میری سب نعمتوں کا حق ادا کر دیا؟ تو واقعی اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ہم قدردانی تبھی کر سکتے ہیں کہ جب احساس دل میں ہو۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب روٹی کا جو لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے، ہم ذرا غور کریں نا، یہ کتنے مراحل طے کر کے آتا ہے۔ کسی نے زمین پہ ہل چلایا ہوگا، زمین میں بیج ڈالا ہوگا، پانی لگایا ہوگا،
پھر اس کھیتی کو سورج نے دھوپ دی، ہوا نے اس کو آکسیجن دی، اور اس کو روشنی بھی ملی، پھر وہ پودا بالآخر بڑا ہوا، حتیٰ کہ کسی نے اسے کاٹا، پھر اس میں سے گندم نکالی، پھر اس کو پیسا، آٹا بنا، پھر کسی نے اس کی روٹی پکائی ہوگی۔ اب اتنے مراحل سے گزر کر وہ روٹی کا ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں آیا، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان جب سمیٹتے ہیں تو آدھی آدھی روٹی کے لقمے بھی کئی مرتبہ پڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی دسترخوان کے اندر لپیٹ کے ٹریش کین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے حج اور عمرے کے موقع پہ اتنی بے قدری ہوتے دیکھی ہے روٹی کی کہ حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قدر نہیں ہوتی۔ اگر قدر ہو تو انسان پھر اس طرح رزق کو ضائع نہ کرے۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے۔